اور اس کی تصویر جیت گئی۔ 15-16 مئی کے 24 گھنٹوں میں شاید ہی کوئی پاکستانی تھا جس نے اپنی نیند پوری کی ہو۔ 14 مئی کو جس وقت سے سپریم کورٹ نے پیشی یقینی بنانے کا حکم دیا تھا، 90% پاکستانی اپنے محبوب لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے، اس کی آواز سننے کو بےتاب بے چین تھے، جبکہ باقی کے 10% اس کی تصویر کے خوف سے بے چین تھے۔ 16 مئی کی شب قوم نے یوں منائی جیسے چاند رات ہے، اور صبح عید کا، خوشیوں کا، جشن کا دن ہے، ایک تہوار کا دن ہے۔ قومی ہیرو کے دیوانوں نے رات تو جیسے تیسے کر کے گزار لی، مگر صبح ہر شخص چاہے اپنے دفتر میں تھا، گھر میں تھا، مزدوری پہ تھا یا کہیں ٹھیلا لگائے بیٹھا تھا، ہر پاکستانی اپنے لیڈر کی جھلک دیکھنے کو بےتاب تھا۔ مگر 10% خوفزدہ رہنے والا ٹولہ بھی اتنا ہی بے چین تھا۔ اس لیے بزدل احمقوں نے لائیو سٹریم چلانے کے اپنے ہی فیصلے پر خوف عمران سے پابندی لگا دی۔ مگر قرآن مجید میں اللہ نے ایسے بزدل منصوبہ سازوں کے لیے فرمایا ہے، اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اور پھر اسی آیت کی عملی جھلک پوری قوم نے دیکھی جب ایک دیوانے نے اپنے محبوب لیڈر کی تصویر وائرل کر دی۔ مرجھائے ہوئے دلوں میں جیسے بہار آ گئی ہو۔ ہر چہرہ اپنے محبوب لیڈر کو نیلی ٹی شرٹ میں نہایت پورے اعتمادی سے بیٹھا دیکھ کر کھل اٹھا۔ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ چند منٹ کے اندر اندر وہ تصویر وائرل ہو گئی۔ محض ایک تصویر پر لوگ مٹھائیاں بانٹنے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے نکل آئے۔ ایسی محبت، ایسا جنون نہ تاریخ نے کبھی دیکھا نہ سنا۔ اس تصویر اور اس پر عوامی رد عمل سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ عمران احمد خان نیازی اسلامی تاریخ کے ان ہیروز کے رتبے پر پہنچ چکا ہے جن کو آج صدیوں بعد بھی بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس کی محض ایک تصویر تمام منصوبوں، رکاوٹوں، بندشوں سے جیت گئی ہے۔ اس کی محض تصویر کے آگے تمام طاقتور بونے بن چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن بھی جلد آئے گا جب قوم کا محبوب لیڈر بنفس نفیس خود چل کر اپنی قوم کے درمیان آئے گا، اور اس کی آمد کے اس منظر کو بیان کرنے کے لیے قلم ساز اس کی شایان شان الفاظ کے چناؤ میں ہی گھنٹوں صرف کیا کریں گے۔ اللہ اس قومی اساس سے، قومی دھڑکن کی حفاظت فرمائے، آمین۔